اس حدیث پاک کو سماعت فرما لیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ او کما قال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے اور پینے کے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک میں یقیناً مسلمان روزے کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں۔ اس روزے کی حالت میں بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بات کرتے ہوئے بات بات پہ قسم اٹھانا۔ دکاندار کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پہ قسم اٹھاتا ہے یا جھوٹ بول کے چیز بیچتا ہے۔ اس پر محدثین نے اس حدیث پاک کے تحت کیا لکھا ہے وہ سماعت فرما لیں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 855 ہجری لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ غیبت، جھوٹ اور چغلی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ جمہور ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تاہم روزے کے تمام روزے کے ساتھ اس طرح کے معاملات سے احتراز ضروری ہے۔ امام غزالی اور بعض علماء کا مذہب یہ ہے کہ جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرے علماء نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس سے کہا جائے کہ تم جھوٹی باتوں کو نہیں چھوڑتے تو تم روزہ رکھنا چھوڑ دو، بلکہ اس حدیث کا معنی اس کو جھوٹ بولنے سے ڈرانا ہے۔ ایک اور محدث لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ روزہ کا حکم یہ ہے کہ جھوٹی اور فحش باتوں کو ترک کر دیا جائے۔ روزے کا تقاضا یہی ہے کہ روزہ رکھ کے آپ اس طرح کے تمام معاملات سے دور رہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اور اگر اس نے جھوٹی اور فحش باتوں کو، فحش کاموں کو ترک نہیں کیا تو اس کا روزہ ناقص ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوگا اور اس کے روزے کے نامقبول ہونے کا موجب ہونے گا۔ حضرت مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خمر، انگور کی شراب کو فروخت کیا، اس کو چاہیے کہ وہ خنزیر کو بھی ذبح کرے۔ اس حدیث پاک کی تشریح کے تحت ایک اور حدیث لے کے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ جس نے انگور کی شراب بنائی اس کو چاہیے کہ خنزیر کو بھی ذبح کر لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خنزیر حلال ہو گیا ہے۔ بھائی جس بندے کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ شراب ہی بنا رہا ہوں نا، اور اس کو اگر تو وہ حلال سمجھتا ہے پھر تو کافر ہو جائے گا۔ دوبارہ سن لیں، اگر شراب کو حلال سمجھا ہے جو کہ اللہ نے حرام کیا ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا تو حرام ہی ہے نا، بالکل، جس کو اللہ کے قرآن نے حرام کہا ہے وہ حرام ہی ہے۔ اگر تو اس کو حلال کہے پھر تو قرآن کی مخالفت کر رہا ہے۔ نص شرعی کی مخالفت کر کے اور نص شرعی کے خلاف بات کر کے جو بندہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، اگر تو شراب کو بناتا ہے، انگور نچوڑتا ہے، تو حضور نے فرمایا ایسا کر خنزیر بھی ذبح کر لے۔ یعنی تجھے اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا حیا نہیں ہے پھر جو مرضی کرتا پھر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے خنزیر کو نعوذ باللہ حلال کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہاں اس حدیث پاک میں یہ کہا گیا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، ارشاد فرمایا کہ جس نے روزے کے ساتھ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع، پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ طعامہ و شرابہ، کہ وہ کھانا بھی نہ چھوڑ دے، وہ بھوکا رہے گا۔ بھائی دیکھو نا، روزہ اس چیز کا نام تو نہیں ہے کہ پیٹ کے اندر کچھ نہیں گیا، میں نے کھایا نہیں ہے، میں نے پیا نہیں ہے، میں نے پانی نہیں پیا تو میرا روزہ ہے، میں نے کھایا نہیں۔ بھائی صرف یہ مسئلہ تو نہیں ہے کہ کھانے پینے سے تو رک جائے، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے اس سے بھی تو رک جائے نا۔ جھوٹ بولنے سے رک جائے، غیبت کرنے سے رک جائے، بہتان لگانے سے رک جائے،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یہ عادت بن چکی ہے، سارا سال جو ہم نے جھوٹ بولنا ہے، ساری زندگی جو ہم نے جھوٹ بولنا ہے، تو ہماری زبان کے اوپر جو ہے وہ ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ تکیہ کلام بن جاتا ہے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ جانیے چلے جائیں کسی ریڑھی والے کے پاس، کسی دکاندار کے پاس رک جائیں اور اس سے کوئی کسی چیز کا بھاؤ پوچھ لیں، آپ کسی فروٹ کا پوچھ لیں، آج 200 دے رہے ہیں تو 150 لے جاؤ۔ اب وہ بندہ 4 دکانداروں سے ہو کے آیا کھڑا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے ریٹ کیا ہے، آج 200 دے رہے ہیں تو 150 لے جاؤ، تمہارا 200 بیچ، تو جھوٹ تو نہ بول۔ اور نہ رمضان المبارک میں کوئی تبدیلی آتی ہے، رمضان کے علاوہ بھی یہی بکواس چل رہی ہے اور رمضان کے اندر بھی یہی بکواس چل رہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں مسلمان، ان کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ سندھ اسمبلی تھی غالباً، سندھ اسمبلی میں ایک رکن اسمبلی تھے، وہ تقریر کر رہے تھے اور چونکہ وہ سندھی تھے تو ان کی اردو سے سندھی کی جھلک آتی تھی، وہ بات کر رہے تھے کہ میں ایک ہندو ہوں، وہ ہندو تھا، کہنے کہ میں ایک ہندو ہوں اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ 200 والا چیز، 200 والا کھجور 400 میں ملے گا۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، جن کو نہ اپنے مقدس مہینے کا احترام ہے، جن کو نہ اس چیز کا احترام ہے کہ اس بابرکت مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے خیر کیسے آ جائے؟ آگے محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح تم نے کھانے پینے کو چھوڑا ہے، جھوٹ کو بھی چھوڑ دے۔ جس طرح تم نے کھانے پینے کو چھوڑا ہے، روزے میں کھایا نہیں جاتا، پیا نہیں جاتا، اسی طرح جھوٹ بھی نہیں بولا جاتا، غیبت بھی نہیں کی جاتی، بہتان بھی نہیں لگائے جاتے، سود بھی نہیں کھایا جاتا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں پھر جا کے اگر بندہ ان چیزوں کو چھوڑ دے، ان برائیوں کو بندہ چھوڑ دے تو پھر جا کے ایمان کامل ہوتا ہے۔ سلیمان بن موسیٰ کا بیان ہے کہ حضرت جابر یہ کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے ساتھ تمہاری سماعت اور بصارت کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کہ تم کیا سنتے ہو، تم کیا دیکھتے ہو، تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہے اور تمہارے کان کا بھی روزہ ہے، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہے۔ انسان کے پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے، یہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا کہ اندر کچھ نہیں گیا۔ اور آگے کہتے ہیں زبان کا جھوٹ اور گناہ سے، زبان کے جھوٹ سے بچنا چاہیے، ایسے گناہ سے روزہ متاثر ہوتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں حضرت جابر کہ تم اپنے خادم کی ایذا پر کچھ نہ کہنا، اور تمہیں اپنے روزہ کے دن میں وقار اور متانت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اپنے روزہ چھوڑنے کے دن کو اور روزہ رکھنے کے دن کو ایک جیسا نہ کر دینا۔ میں یہاں سے ایک اور مراد بھی لے لیتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ جس دن آپ نے روزہ نہیں رکھا اس دن جھوٹ بولنا جائز ہو جائے گا، یا یہ نہیں کہنا چاہتے کہ جس دن آپ نے روزہ رکھا اس دن جھوٹ بولتے رہو کہ آج میں روزہ کھولے بولے رکھا جھوٹ، بھائی آج جو روزہ نہیں ہے۔ شافعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے کو ترک کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جھوٹ، باطل اور لغو باتوں کو ترک کرنے کا نام ہے۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ مولا علی مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ صرف کھانے پینے کو ترک کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جھوٹ، باطل اور لغو چیزوں کے ترک کرنے کا نام ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابو العالیہ نے کہا کہ روزہ دار اس وقت تک عبادت میں رہتا ہے جب تک غیبت نہ کرے۔ میں یہاں ایک اور حدیث پاک ساتھ پیش کر دیتا ہوں، کتاب البیوع کے اندر وہ حدیث پاک موجود ہے، چونکہ رمضان المبارک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے مال بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر مال بیچنے سے منع کیا ہے
یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کا بابرکت مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، چند دن باقی ہیں، کل سے انشاءاللہ ختم قرآن کی بھی تیاری ہے، اور انشاءاللہ پرسوں 27ویں شب کو ختم قرآن مجید ہوگا انشاءاللہ، فضائل قرآن کے حوالے سے اور دیگر چند موضوعات جو باقی ہیں رمضان مبارک میں سخاوت کے حوالے سے حضور کے فرامین پیش کیے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ خلاق کائنات ہم سب کو قرآن و سنت کا نور نصیب فرمائے، آمین۔